تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے تعوذ کیا جاتا ہے. تعوذ کے معنی ہے پناہ حاصل کرنا. اصطلاحاً اس سے مراد ہے شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. پناہ کا عام طور پر ہمارے ہاں جو مفہوم زیادہ مستعمل ہوا ہے وہ اسائلم کے معنی میں ہوا ہے کہ کوئی شخص کہیں سے بھاگ کر جان بچانے کے لیے کسی اور کی پناہ حاصل کر لیتا ہے. تعوذ کا اگر آپ ترجمہ پروٹیکشن حاصل کرنا کر لیں تو زیادہ وسیع مفہوم میں ہو جائے گا. یعنی امان کا عام طور پر وہی مسئلہ پھر ہے کہ وہ لے دے کر جو امریکہ میں جا کر یا یورپ میں جا کر کوئی یہاں سے بھاگ کے اسائلم لیتا ہے تو اس کا ایک بڑا گھٹیا سا مفہوم جو ہے وہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں. اصل میں فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں پر شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہے انسان پر مستقل، اور شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہے. تو یہ ہے تعوذ. عام طور پر اس سے مراد جو لی جاتی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے. لیکن اس میں عام طور پر ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ کہ عام طور پر ہم اعوذ باللہ الیاذ باللہ اس قسم کے الفاظ کسی بڑے ہی غلط کام کو دیکھ کر کرتے ہیں. نعوذ باللہ یعنی کوئی بہت ہی غلط حرکت ہو، کوئی بہت ہی بری بات کہی جائے تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ الیاذ باللہ. لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ تو ایک بہت ہی احسن عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو اس پر تعوذ کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ کوئی ہم شوقیہ نہیں پڑھتے، بلکہ سورہ نحل میں یہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ضرور حاصل کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور لے لیا کرو. کیوں؟ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس بار بار بیان ہوا ہے، وقفے وقفے سے بیان ہوا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ تفصیل آپ کو سورہ اعراف میں ملتی ہے. سورہ اعراف میں اس کا ایک چیلنج اللہ تعالیٰ کو بیان ہوا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے دے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ انک من المنذرین، تمہیں مہلت دی جاتی ہے. تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ پھر جس کو عزت دینے کے لیے آپ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے.
تو اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. لأقودن، یعنی یہ نون مشدد کے ساتھ لام تاکید شروع میں، وہ جو فعل مضارع میں سب سے زیادہ تاکید کا اسلوب آپ نے پڑھا ہے عربی میں، یہاں وہ اسلوب ہے لأقودن، میں لازماً ضرور بضرور بیٹھوں گا، لہم، انہیں لینے کے لیے، یعنی ان کا شکار کرنے کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. ثم لا، اب صراط مستقیم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پوچھتے ہیں، اس کی رہنمائی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور سورہ بقرہ میں جہاں قرآن مجید کا اصل ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے، اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سے بات آگے چلتی ہے. تو وہ صراط مستقیم جو ہم نے طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں وہ صراط مستقیم ہمیں عطا کر دیا کہ تم صحیح راستہ چاہتے ہو، سیدھا راستہ پوچھ رہے ہو، جو مجھ تک آتا ہو. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے کہ جو تمہیں بتائے گا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو، مجھے کیسے راضی کر سکتے ہو. انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس میں جس صراط مستقیم کا ذکر ہے اس سے اسٹریٹ لائن مراد نہیں ہے. وہ ایک ہدایت کا کانسیپٹ ہے کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منزل اورینٹڈ ہوتی ہے، اور منزل اورینٹڈ جو راستہ ہوتا ہے اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ وہ اسٹریٹ لائن میں ہو. یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہاں سے بس نہر پہ چلے جاؤ، اس کے بعد پھر جڑا والا روڈ پر رائٹ ٹرن لے لو، تو تم سیدھے کچہری پہنچ جاؤ گے. اب وہ سیدھے سے مراد کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن نہیں ہے. یعنی آپ تارکاباد پر پل چڑھیں گے اور پھر اس کے اوپر سے آپ بائیں گھومیں گے، پھر چارٹرڈ بینک کے پاس آپ پھر جو سڑک خود بخود گھوم جائے گی. لیکن آپ جو ہے وہ کچہری گھنٹہ گھر تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ آگے جائیں گے تو آپ بائیں طرف دیکھتے رہیں تو آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ جائے گا. تو گھنٹہ گھر نظر آ گیا، لیکن اس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ ہے، لیکن یہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ میں وہ منزل واضح کر دی گئی ہے کہ میں کون سا راستہ پوچھ رہا ہوں. وہ منزل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کو تو نے انعام سے نوازا. انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے کوئی راضی ہوتا ہے. تو اصل جو صراط مستقیم ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ایسا گر، کوئی ایسا راستہ کہ جس پر چل کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. تو قرآن مجید پورا کا پورا وہ اصل میں یہی بتاتا ہے. اور اسی صراط مستقیم پر آ کر شیطان بیٹھ جاتا ہے، ڈیرا لگا لیتا ہے، اور طرح طرح سے وہ پھر ہمیں گمراہ کرتا ہے. پہلے تو قرآن مجید کے پاس ہی نہیں ہمیں آنے دے گا. یعنی اگر وہ اس کا پیرا لگا کے بیٹھ جائے تو ہمارے دل میں قرآن مجید کی طرف آنے کی چاہت ہی ختم کر دے گا. کسی میں یہ چاہت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، وہ پہلے حملے سے بچ گیا، تو پھر اس کو مختلف طریقوں سے ڈائیورٹ کرے گا. کبھی کہے گا کہ بس تلاوت کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. کوئی سمجھنا چاہے گا تو اس کو کسی اور طریقے سے آ کے ورغلائے گا، اور کوئی ایسا مفہوم اس کے ذہن میں ڈالے گا. جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کا عام طور پر ترجمہ اگر آپ لوگ بھی اپنا جائزہ لیں تو آپ کے ذہن میں وہ اسٹریٹ لائن کا ترجمہ ہوگا کہ اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. یہی ترجمہ ہے نا ذہن میں. لیکن آج میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی، اور ابھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا وہ مفہوم جو ہے وہ آپ کو کنوے کر دیا ہے، اس لیے کہ میں پروٹیکٹڈ نہیں ہوں.
پتہ نہیں شیطان نے اب بھی کوئی نہ کوئی چکر چلا لیا ہو، اب بھی اس نے مجھے گمراہ کیا ہو۔ لہذا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ، پلیز میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اس لیے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، تو مجھے ذرا جیب کتروں سے بچا کے رکھنا۔ اب یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ جی چلے جاؤ، بس یہیں چلے جاؤ، یہاں ایمان چوک سے گزر کے تو نہر پر تمہیں کوئی نہ کوئی رکشہ مل جائے گا، چنچی مل جائے گی یا بس مل جائے گی، اور اس کے ذریعے تم بڑے آسانی سے شہر پہنچ سکتے ہو۔ لیکن بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں درمیان میں۔ کوئی شخص جو ہے اپنی جیب کٹوا سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ یہاں تک وہاں پہنچتے پہنچتے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے، بس یا رکشے میں بیٹھ کر وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، الا کہ انسان پروٹیکٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اسے نصیب ہو۔ پھر یہ 6000 سے زائد آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، تو اگر یہاں سے ایمان چوک تک جاتے ہوئے یا نہر تک جاتے ہوئے پھسلنے کے، گرنے کے، زخمی ہونے کی کئی چانسز ہیں، تو 30 پاروں میں سے گزرتے ہوئے بھٹکنے کے کتنے چانسز ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم قرآن مجید سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ایک اور پہلو سے جائزہ لیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جو بڑے بڑے علمی حملے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی گمراہیاں مسلمانوں کے اندر دار آئی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر قرآن بیسڈ ہیں۔ یعنی دور کی باتیں چھوڑ دیں، ماضی قریب میں چلے جائیں، فتنہ انکار حدیث، فتنہ سر سید احمد خان، فتنہ قادیانیت، اور پھر فتنہ غامدی، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب قرآن بیسڈ گمراہیاں ہیں۔ وہ قرآن مجید ہی کی کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور بظاہر وہ اتنی خوبصورت انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں گم ہو کر پھنس کے رہ جاتا ہے اور اس سے نکل نہیں پاتا۔ پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان جو ہے وہ تعویلات میں بھٹکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ اللہ نے پہنچنا نصیب کیا تو وہاں جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہاں فرمایا کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں، آیات بینات، آیات محکمات بھی ہیں جن کا مفہوم بڑا واضح ہے، اور آیات مشتبہات بھی ہیں، ایسی آیات کے جن میں کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو بھٹک جاتے ہیں وہ انہی آیات کی انٹرپریٹیشن پر اپنا ڈیرا لگا لیتے ہیں اور اس پر کسی مشتبہات میں سے کسی آیت پر پورا محل تعمیر کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جدید آج کے جو مفکرین ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ بڑے وثوق کے ساتھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وہ اس وقت آیات مشتبہات تھیں، اب جو کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا ہے، لہذا آج کوئی آیات مشتبہات نہیں ہے، ساری جو ہے وہ محکم آیات ہیں، اور پھر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اور جو بھی پڑھا لکھا انسان ہے اس کا کوئی نہ کوئی علمی لیول ہے، اور اس لیول کے ساتھ وہ اس کی بات جو ہے وہ میچ ہوتی ہے تو بس وہ اس کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ فتنہ قادیانیت کو اگر آپ لیں تو
مرزا غلام احمد قادیانی کے جو شوشے تھے ان میں سے ایک شوشہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. یس یہ الفاظ تو کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس ساری کہانی کو آپ پڑھ لیں، اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا قرآن مجید میں کیوں ذکر نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ یعنی سم تھنگ اسپیشل تھی تبھی تو ذکر ہے. اور پھر دو صورتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور دونوں کا نام بھی وہی ہے، سورہ مریم. وہ تو نام بتا رہا ہے کہ حضرت مریم سے متعلق ہے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے متعلق ہے. دوسری سورہ آل عمران. عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد. تو یہ اعزاز ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے نام سے قرآن مجید کی دو صورتیں موسوم ہیں. اور دونوں میں ایک بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ سورہ آل عمران میں بھی پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے اور سورہ مریم میں بھی پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. اب ان دونوں میں کیا بات مشترک ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش ایک بانجھ اور بوڑھی ماں سے ہوئی، یعنی ماں پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں سے تخلیق کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ وہاں بن باپ کے پیدا ہو گئے، تو آلموسٹ سملر ہے نا. تو اب اس ساری بات کو پڑھ جائیں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں یہ بات ہے. اب وہاں کوئی الفاظ اور گرامر کا سہارا لے کر کے یہ مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، فلانا ڈکشنری میں اس کا یہ مطلب ہے، تو اس سے کیا ہے ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دینا. اور پھر ثابت یہ کیا اس لیے کہ اس ماحول میں اگر آپ جائیں کہ جس وقت یہ فتنہ قادیانیت اٹھا تھا، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی انگریز کی ملازمت کرتے تھے اور گورے صاحب کے سامنے اس کے سب آرڈینیٹ کی حیثیت سے بیٹھتے تھے. اب جیسے ہم وقتاً فوقتاً اپنا تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے اپنے ملازمین کے ساتھ، کبھی لائٹ موڈ میں اگر ہمارا کوئی ملازم جو ہے وہ غیر مسلم ہوگا تو ہم اب اس سے بات چھیڑیں گے. اب کوئی گورا صاحب جو ہے وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ سے یا اپنے ڈپٹی سے کبھی کہتا ہوگا مسٹر محمد ڈو یو آلسو believe in the same nonsense doctrine of the Muslims that Jesus was born without father. اب وہ براؤن صاحب جو اس کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا وہ بغلیں جھانکتا ہوگا، کچھ جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس کی تائید بھی نہیں کر سکتا. تائید کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کا جا کے گریبان پکڑ لے صاحب کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا آئیں بائیں شائیں ادھر سے ادھر سے. اور جو ہی کسی شخص نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہی نہیں ہوا، یہ خام خام مولویوں نے بنا لیا ہے، تو نے کہا یس 1300 سال میں پہلا شخص پیدا ہوا ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. گویا 1300 سال میں جتنے بھی اہل علم گزرے تھے سب سے اعتماد اٹھ گیا، اور ایک آدمی پر آپ کا 100% کیا بلکہ 110% اعتماد جم گیا کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا ہے. اور پھر اس نے کیا کچھ نہیں کہا، سارا کچھ ہی مان لیا. لہذا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور قرآن مجید پڑھ کے ہمیں وہ راہ سوچتی رہے. اب یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اصل میں
اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کا گر سیکھنا ہم نے قرآن مجید سے. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہدایت کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ بس نیک کام کرنے کی توفیق دے. حالانکہ جب آپ قرآن مجید ہی کو پڑھیں اور احادیث کی روشنی میں اس کی فردر انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کریں تو جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. اب فوراً سوال ابھرا صحابہ کے ذہنوں میں. عام طور پر صحابہ ایسا سوال کیا نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بات فرما دی لہذا فوراً انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ یہ کیوں پوچھا؟ کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ میں تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ بھی؟ آپ نے فرمایا یس استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اب ہمارے آج کے جدید ذہن میں آخر کا تصور کچھ یوں ہے، کمپیوٹر کا دور ہے نا، کہ میرا اعمال نامہ یوں کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میرے 51% نیک اعمال ہیں، تو بس میں سیدھا جنت پہ چلا جاؤں گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں سے صرف نظر کیا، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کیا اور ڈسپلے ہو گیا فارگیون، غفرا، تب میں جنت میں داخل ہوں گا. ورنہ حساب تو وہی ہے جو حساب ہوتا ہے. حساب ہوتا ہے نا، پنجابی کا محاورہ حساب ہوتا ہے. اب حساب تو پھر پورا حساب ہوگا نا. اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی نعمتوں کا بھی حساب لے گا اور میں اس کی کسی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتا. دے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں دے سکتا. اور نعمتوں ہی کی بات کرتے ہیں، سچ پوچھئے تو ہم مرد تو صرف آنکھ کا حساب ہی نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اللہ کی نعمت ہے نا. یہ تو قیامت کے دن جب ایک طرف میں پیش ہوں گا ایک طرف نابینا پیش ہوگا تو نابینا مزے میں ہوگا تو اس کو اس آنکھ کا حساب نہیں دینا اور مجھے اور آپ کو آنکھ کا حساب دینا پڑے گا. دن میں تارے نظر آ جائیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی مغفرت. اللہ وہ ہے اصل میں اللہ کا انعام. قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دے دیا، یہ خیر ڈال دی، اس کا بیڑا پار ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا. تو اصل مطلوب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اب شیطان اس میں کتنے روڑے اٹکائے گا. لیٹ اس سپوز کہ واقعتاً کوئی شخص جو ہے وہ نیک بن گیا تو شیطان اس میں عجب پیدا کر دے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں. 4 نمازاں بندہ پڑھ لے جماعت نال نا اونچے خیال آنے شروع ہوئے تو بندے نو. جتنی بھی وہ حدیث ہیں حضرت مہدی کے بارے میں وہ ساری جو ہے وہ نظر آئی تھا کہ شاید وہ میں ہی ہوں. اور یہی وہ چیزیں ہیں پھر وہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا کرتی ہیں اور یہ سارے جتنے جو ہیں وہ دعوے کرنے والے ہیں وہ یہی ہوتا ہے.
اپنی نیکی جو ہے اس پر انسان کو گھمنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اعجاب المرء بنفسہ، تو اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ کے تبھی بچت ہو سکتی ہے. ورنہ ہم کتنے ہی نیک بن جائیں تو ہماری وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ شیطان آ کر ود ان نو ٹائم اس کو صفر سے ضرب دے کر صفر کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال جو ہے یہ عجب ہے. پھر اس سے بھی بھیانک چیز جب وہ تکبر ہے. تکبر پیدا ہوتے کو دیر لگتی ہے. ہمیں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے دیانتداری کے ساتھ، تکبر ہے کہ نہیں اس میں؟ عجب ہے کہ نہیں اس میں؟ تو جب تک اللہ تعالی ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل بیکار ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت، اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک حملہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمارے یہاں رواج کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کا رواج ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. یعنی شیطان نے کیسی استادی لگائی؟ استادی آ گئی نا شیطان کی، یعنی وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ پر ہی شیطان کی استادی سامنے آ گئی کہ اگر کوئی شخص جو آپ عربوں کے ہاں یہ دیکھیں گے چیز کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پر تلاوت شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں کسی محفل میں اعوذ باللہ پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھے بغیر تلاوت شروع کر دے، کوئی گریبان پکڑ لے گا آ کے، ہے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تم نے. حالانکہ بڑے واضح الفاظ میں سورہ نحل میں فرمایا گیا اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ضرور آ جاؤ. اصطلاح لے لیتے اعوذ باللہ ضرور پڑھو. جبکہ بسم اللہ کا حکم قرآن مجید میں صرف ایک ہی دفعہ ہے، پہلی آیت میں اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اسی سے احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ جو ہے یہ تو فرض ہے، لازم ہے. فرض کی اصطلاح نہ استعمال کریں، لازم کہہ لیں، لیکن بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. ہاں زندگی میں اگر ایک بار قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا. لیکن اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ ہر تلاوت سے پہلے ضروری ہے، اور اسی کا اہتمام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کن الفاظ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ذرا پڑھ لیں اپنے دل میں، شیطان کی باقاعدہ یعنی ارنسٹ پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا اصول دو اس میں مفعول ہوتے ہیں نا، تو جو با کے ساتھ آئے اس کی پروٹیکشن لینی ہوتی ہے، اور جو من کے ساتھ آئے اس کے مقابلے میں پروٹیکشن لینی ہوتی ہے. حضرت مریم کی والدہ سلام اللہ علیہا نے کیسے کیا تھا؟ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یاد آیا نا سورہ آل عمران میں کہ میں اس بچی اور اس کی اولاد کو اے میرے رب شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. وہ چونکہ باب افعال ہے، وہ پناہ میں دینا ہے، اور جب ہم ثلاثی مجرد میں کہتے ہیں اعوذ یا نعوذ تو وہ ثلاثی مجرد ہے، تو وہ ہے پناہ حاصل کرنا یا پناہ میں آنا خود. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے اہل علم اور فقہاء کے درمیان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کی ہر سورت کی پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے.
ماں سوائے سورہ توبہ کے. جبکہ احناف کے نزدیک قرآن مجید میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ تبرک کے طور پر لکھی جاتی ہے. یہ اس سورت کی پہلی آیت نہیں ہے, اس کا حصہ نہیں. اور اس کا کبھی مظاہرہ آپ کو نظر آیا؟ آپ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھیں گے تو وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں گے, اور اگر کوئی سورت شروع کریں گے باقاعدہ تو اس سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھیں گے. وہ اس لیے کہ وہ ہر سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو فقہا کے اختلافات ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں, یعنی ایک بنیاد بنی, اب اس پر مسئلہ جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے وہ سیٹ ہوگا. تو چونکہ احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ہر سورت کی پہلی آیت نہیں ہے, لہذا تلاوت جو احناف کرتے ہیں وہ صرف قرآن مجید کی کرتے ہیں, لہذا اونچی آواز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک چونکہ وہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اور ہر سورت کی پہلی آیت ہے, لہذا وہ اونچی آواز سے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اونچی آواز میں تلاوت شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس کے شروع میں بھی اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.